آپ دیکھ رہے ہیں مشن نیوز پاکستان کی آواز۔ ہلدی کا قدرتی رنگ اور ذائقہ صرف مہران ہلدی پاؤڈر سے۔ مہران مسالوں پر اب 50 روپے تک کی بچت۔ جو ڈارک سائڈ ہے وہ آپ نے انر پہننی ہے اور لائٹ سائڈ آپ کی باہر ہے۔ ہم آتے ہیں بس کہتے ہیں کہ 5 منٹ کیا ہماری جو ہم نے یہ تربیت کرنی ہے، ہمیں بتانا ہے۔ اس حوالے سے دینا چاہوں کہ ہم لوگ کا یہاں آنے کا مقصد جو تھا، سب سے پہلی بات موسٹ امپورٹنٹ ہمارا جو سلوگن ہے، اکثر کچھ ایسوسیشن یا ہم سے وابستہ کچھ لوگ اگر اس کو یہ اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بالکل جس طرح سر محمود نے کہا ہے، اگر اس طرح جو ہے نا سارے پرنسپل جو ہے متفق ہو جائے۔ تمام دوست اور سینئرس کی باتیں سنی، میں شکیل صاحب کی بات سے بے حد متفق ہوں۔ رائے بیان کیے ہیں جو اندر دیکھتے ہیں فیکٹ۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو پریشانی ہے، جو ایجوکیشن فیلڈ کے اندر جو ہم پرابلم فیس کر رہے ہیں، اور ہمارے لاکھوں جو امپلائیز ہیں، ٹیچنگ اسٹاف، نان ٹیچنگ اسٹاف، وہ گزشتہ 3 مہینوں سے سفر کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو رینٹڈ اسکولز ہیں وہ بھی بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں۔ ان سب سے زیادہ جو سفر کر رہے ہیں وہ ہمارے طالب علم کر رہے ہیں، وہ ہمارا فیوچر ہے اور وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ ہم سب کو مل کر، بلکہ حکومت وقت کو سوچنا چاہیے کہ ایجوکیشن ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ تو بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے یہ زندگی گزرتی رہے گی۔ یہ قوم کے بچے ہیں، ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو ڈیل نہیں کرنا چاہیے۔ کہ سر آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسکول ایسوسیشن ایک بہت بڑا ادارہ ہے، ٹھیک ہے۔ صرف اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی کاروبار کر رہے ہیں، ہمیں پیسہ چاہیے، ہمیں نہ تو پیسہ چاہیے نہ ہم کاروبار کریں۔ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ملک کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے۔ بچے جو گھروں میں بیٹھ رہے ہیں، جو گلیوں میں گھوم رہے ہیں، وہاں یہ سب چیزیں نہیں ہیں کیا؟ ایک اسکول کا جو ہے پروٹیکشن روم ہے، وہاں پر یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ تو ہم حکومت سے یہی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے SOPs پر عمل کریں گے، وہ اپنے بچوں کو ہمیں جو ہے نا اسکول کھولنے کی پرمیشن دیں، تاکہ ہم مکمل SOPs پر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ دیکھیں اب ٹیچرز بھی ایک روزگار سے ہیں، اب ہم لیڈیز ہیں تو اب ہم تو باہر نہیں جا سکتے، ظاہر بات ہے ہم ایک معزز پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہمارا یہ پیشہ ہے، تو ہم اس میں جتنا وہ کہیں گے، حکومت کہے گی، ہم اس پر SOPs پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ۔ پر ہم یہ ہے کہ ہماری ڈیمانڈ یہی ہے، ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ہم اسکول اوپن کرنے کی اجازت دیجیے۔ یہی کہا کہ مسئلہ یہی ہے کہ تبھی گورنمنٹ کو بھی اسپیس ملتا ہے جب لوگ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں۔ میں نے ایک شعر کے اندر کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تو پاکستان کا سب سے بڑا سیٹ بیک یہ ہے کہ یہاں پر ہر دوسرا شخص اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے اور اس نے اس چیز کو ڈویژن کے اندر کرا ہوا ہے۔ تو ہم کسی پالیٹکس کے تحت اس چیز کو نہیں کر رہے، ہم ہیومینٹی بیسس کے اوپر کر رہے ہیں، کہ انسانیت کی بیسس کے اوپر، کہ تقریباً آپ نے سنا ہوگا کہ بلدیہ ٹاؤن کے اندر تقریباً 280 رجسٹرڈ اسکولز ہیں، اور نان رجسٹرڈ اسکولز جو ہیں وہ آپ کے تقریباً 1500 کے قریب جو اسکولز موجود ہیں۔ تو اگر 1500 اسکولوں کے تقریباً اگر آپ 20 بندے بھی اگر بے روزگاری کی طرف جاتے ہیں تو آپ تقریباً سے سمجھ لیں کہ 8 سے 10 ہزار لوگ جو ہے وہ بے روزگاری کی طرف جو ہے بالکل جمع ہوئے ہیں، اور اسی مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ ملک پاکستان میں، خاص طور پہ کراچی میں، جو لوگ اپنا سرمایہ افتخار لے کے بیٹھے ہیں وہ ایجوکیشن ہی ہے۔ جتنا ڈسپلن ہم بچوں کو اویئرنیس دے سکتے ہیں، ان کے ذریعے ان کے پیرنٹس کو اویئرنیس دے سکتے ہیں، ان کے ذریعے پورے معاشرے کو اویئرنیس دے سکتے ہیں، اگر ایسے اداروں کو فی الفور نہ کھولا گیا تو سارا کا سارا معاشرہ تباہ ہو جائے گا، اور یہ جو وائرس ہے اللہ خیر کرے، ورنہ اس سے بچاؤ ممکن نہیں رہے گا۔ لہٰذا اس وائرس سے بچاؤ کے ممکنہ اقدامات کے لیے فوری طور پر تمام تعلیمی انسٹیٹیوٹس کو کھولا جائے۔